آج ہم بات کریں گے سورہ زاریات کے بارے میں۔ سورہ زاریات، جی، سورہ زاریات اس کا جو ہے وہ 51 نمبر ہے، 51 جی یعنی تدوین کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 67 نمبر ہے۔ جی اور سورہ زاریات مکی صورت ہے اور اس کی 60 آیات ہیں، اور اس میں بڑے عجیب و غریب مضامین اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائے ہیں۔ اور اس کا نام زاریات اس لیے رکھا کیونکہ پہلا لفظ ہی زاریات ہے، کیونکہ والزاریات ضرباً کہہ کے قسم کھائی اللہ نے، کیونکہ زاریات کا معنی ہوتا ہے بادلوں کو جو ہے وہ اٹھانے والی، لے جانے والی ہوائیں، اچھا جو بادلوں کو لے کے پھرتی ہیں، تو ان کو زاریات کہتے ہیں، ان کی قسم کھائی ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک وعدہ اعظم کا ذکر کیا ہے۔ وعدہ اعظم، وعدہ اعظم، دنیا میں انسان شب و روز چھوٹے موٹے بڑے وعد و وعید کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا قائم بھی وعد و وعید پہ ہے، تو اسی پر یہ سارے نظام چلتا ہے۔ خود اللہ نے بھی انسانوں کے ساتھ چھوٹے موٹے بڑے وعد و وعید کر رکھے ہیں، یہ کر لوگے تو یہ دے دوں گا، یہ کر لوگے تو یہ دے دوں گا، لیکن یہ جو وعدہ ہے یہ وعدہ اعظم یعنی آخرت کا وعدہ کہ یوم آخرت ہو کے رہے گا، یوم آخرت ہو کے رہے گا، کچھ بھی ہو وہ ہو کے رہے گا۔ اور وہ عجیب بات تصور ہے کہ جب وعدہ اعظم کو انسان یقین کر لے کہ وہ ہو کے رہے گا تو دنیا کے جو چھوٹے موٹے وعدے پورے کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ درست ہے، کیونکہ یہاں پر انسان وعدے توڑتا ہے اس لیے کہ پوچھنے والا کون ہے، ایمرجنسی کہہ کے جان چھڑا لیں گے، سوری یار میں بھول گیا، یار ایمرجنسی ہو گئی، یار میں ہوں نہیں۔ دنیا میں انسان چکر بازیاں کر لیتا ہے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ وہ وعدہ اعظم میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور لوح محفوظ میں تیار ہو، وہاں وہ اللہ جو وعدہ اعظم قائم کر رہا ہے یعنی یوم آخر، تو وہاں ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، تو اگر اس پہ یقین کر لے۔ اس لیے اللہ نے اس مضمون کو قسم کے ساتھ ذکر کیا، یعنی ہواؤں کی 4 صفات کی قسم کھائی کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو جو ہے لے جانے والی ہیں، پھر یہ کہ ان ہواؤں کی قسم جو بھاری بارش سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھانے والی ہیں، پھر ان کی قسم کہ جو خرامہ خرامہ ان بھاری بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، پھر فل مقسمات امرا، پھر ان ہواؤں کی قسم کہ جو بارش کو تقسیم کر کے برساتی ہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں اس خطے پہ برسا دو، وہاں برسا دیتے، یہاں نہیں برساتی، وہاں سے گزر جاتی ہیں، پھر وہاں برساؤ، پھر وہاں، تو یہ گویا کہ اللہ کے امر پر بارش کو تقسیم کر کے برساتی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ اس کے بعد کہ انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وعدہ آخر وہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ جیسے دنیا کے اندر جو ہے بارشیں برستی ہیں، زمین مردہ زندہ ہو کر یہ فصلیں اگا دیتی ہے، ایسے ہی وہ وعدہ جو ہے تم زمین کے اندر مردے بن کے چلے جاؤ گے، لیکن جب وہ وعدہ کا وقت آئے گا اور اللہ کن فیکون کی بارش برسائے گا، تم سب مردے بھی زندہ ہو کر وہاں کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو جیسے دنیا میں اللہ شب و فصلوں کو زندہ کرتا ہے، ایسے وہاں بھی اللہ تمہیں زندہ کھڑا کر دے گا۔ تو وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور دین سے وہی وعدہ آخرت کہ وہ آخرت کا جو دین ہے وہ واقع ہو کے رہے گا۔ یہ وہ عظیم الشان حقیقت اس میں بتلائی، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ یہ جو فرما رہے ہیں اس کو مان لو، کیونکہ یہ اسی حقیقت کی طرف تمہیں لے جا رہے ہیں، کیونکہ جب اس وعدہ آخرت پر تمہیں یقین ہو جائے گا تو دنیا تمہیں پاکیزگی اور دیانتداری سے گزارنا آسان ہو جائے گی، اور اگر اس کا یقین نہیں ہے تو پھر یہاں ظلم و ستم اور مکاری اور یاری کے ساتھ زندگی گزارو گے اور یہ سوچو گے یار کس نے دیکھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں اس کو تم عمل کرو، اور پھر یہ کہ آگے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے انبیاء کی بات کو مانا تو انہوں نے کامیابی پالی، اور جنہوں نے انبیاء کو نہیں مانا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر یہ حقیقت بتا دی کہ اصل میں دنیا میں تمہیں جو بھیجا ہے یہ عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت جب تم دنیا میں کرتے ہو تو عبادت تو ایک نہ نظر آنے والی ذات کے لیے کرتے ہو، تو تمہارے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار اس کا ثمرہ نفع کیا ہے، کہاں ملے گا اجر، کون دے گا؟ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی ہمیں ملا تو کچھ بھی نہیں، یہی تو امتحان ہے، یہی تو حقیقت ہے۔ تو فرمایا اس لیے فرمایا کہ ان الدین لواقع، وہ جو آخرت کے دن جو قائم ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ عبادت تم کرو گے تو وہاں اس کا ثمرہ ملے گا، اور وہاں وہ اس معبود کو یہاں دل کی آنکھ سے دیکھتے ہو، وہاں تم سر کی آنکھ سے اپنے معبود کو دیکھو گے کہ جو کہا تھا بالکل سچ ہے۔ تو یہ وہ حقیقت اس میں بیان کی ہے، اور اللہ نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کو ذکر کیا تاکہ انسان جو ہے وہ دنیا کے عبادت، خدمت، اطاعت جو کچھ کرے وہ اس یوم آخرت کو سامنے، وعدے کو سامنے رکھ کے کرے، کیونکہ اس کا وہاں جواب دینا ہے یا وہاں اس کا اجر پانا ہے۔